السلام علیکم۔ جو سلسلہ جاری ہے حلقوں کے تجزیے کے حوالے سے، اب کچھ دوستوں نے کہا کہ ایک شہر کا حلقہ بھی ذرا تھوڑا چھیڑ لیا جائے، کیونکہ شہر کے لوگ بارہا اس کے اوپر بڑے پوسٹ کے اوپر کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور ریکویسٹ کریں گے ان حلقوں کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے۔ بہت سارے لوگ ریویوز بھی دے رہے ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چودھری عبدالرحمان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں کہ ایک ہم شہر کا حلقہ لے لیں تو ایک ہم دیہات کا چلیں گے۔ اب پی پی 116 ہوگا آج، اور اس کے بعد پھر پی پی 99 کی طرف چلیں گے۔ تو پی پی 116 پی پی 117 معذرت کے ساتھ پی پی 117 یہ شہر کا آخری حلقہ ہے۔ فیصل آباد 21 بنتا ہے یہ غالباً، اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو کو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، اور جن کی مخالفت جو ہے وہ سر بازار بڑی اونچی آواز میں بات میں سنائی دے رہی ہے۔ ایک تو جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں وہ، جس میں معید اسلم نیلا گجر ہیں، جس میں ایک نقوی صاحب ہیں، اور ایک بڑا امپورٹنٹ وہاں سندر شریف جو گروپ ہے، جو پیر سندر شریف والے ہیں، وہ پورے پاکستان میں پنجاب میں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس حلقے میں خالصتاً وہ مخالفت کرنے کی اعلان کر چکے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑی ریلی انہوں نے ان کے خلاف ٹکٹ کے نکالی ہے۔ اور جو عمران خان کی طرف سے گزشتہ اتوار کے روز ایک اظہار یکجہتی والی مہم تھی، ہفتے والے روز، تو اس روز جو خیال احمد کاسترو نے بھی اپنی ریلی نکالی ہے، وہ محض 15 سے 25-30 لوگ تھے، جو ابھی دیکھیے اس سے زیادہ بھی ہو سکے، لیکن کہنے کے تو ہزاروں کہیں گے۔ لیکن یہ واحد حلقہ ہے جہاں سے پاکستان مسلم نون کے پاس بھی امیدواروں کی تعداد زیادہ ملک نواز ہیں، ملک رزاق ہیں، اس کے علاوہ یہیں سے ملک محمد اشرف ہیں، ایک درینہ رہنما لیکن وہ شیر علی گروپ کے ہیں۔ اسی سے شیخ اعجاز صاحب نے سٹی صدر نے بھی کاغذ جمع کروائے ہیں۔ شیخ صاحب کیونکہ حلقہ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا انہیں پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ حلقہ تھوڑا سا چینج کر لیں، کیونکہ شفیق گجر صاحب ان کے حلقے میں وہاں اپنا پرانے حلقے میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب سے اس سے پہلے کیونکہ یہ حلقہ پرانے حلقے میں ان کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا، تو اس لیے تھوڑا سا انہیں حلقہ انٹرسٹڈ کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو ہم ڈسکس کریں گے، عبدالرحمان صاحب بھی میں اپنا ویوز، لیکن یہاں ایک چیز میں ضرور کر لوں، خیال کاسترو صاحب یہ وہ واحد ایم پی ہیں، واحد منسٹر ہیں، جب 2018 کے الیکشن ہو رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بس آپ کسی طرح بھی نا مجھے پروموٹ کریں، یہ کریں، لیکن یہ واحد ایم پی کی سیٹ تھی جس میں سب سے زیادہ موڈ سوئنگز ہم نے دیکھے کہ منسٹر بن کے حلقے کے لوگ کہتے ہیں یہ نظر ہی نہیں آئے، اور پھر ان کا رویہ بہت چینج تھا۔ آزاد کاسترو صاحب ان کے بھائی جن کی شکل ان سے ملتی ہے، ہر جگہ ان کو بھیج دیتے تھے، وہ جاتے نہیں تھے، اور پھر ان کا ایٹیٹیوڈ پرابلم بڑا نظر آیا وہاں۔ اب یہ عوام کو پتا ہوگا کہ ہمیں شکایت ملتی رہی، کیا کاسترو صاحب ہم سے شکایت کرتے بھی رہے، لیکن ہم نے تو عوام کی بات کرنی ہے، جو عوام ہم سے شکایت کرتی رہی ہم نے وہ سامنے رکھنی ہے، اور اس کے بعد بات بھی ہوگی، کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، یہ اب دستور زندگی ہے، کسی ایک نے تو ناخوش ہونا ہے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف اس سیٹ کے اوپر اگر جیتے گی تو نون لیگ کی نالائکی سے جیتے گی، وگرنہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ یہاں کچھ کمزور ہیں عوامی طور پہ، جن کے خلاف احتجاج بھی ہوتے ہیں، بینرز بھی لگ چکے ہیں، سب کچھ ہو چکے ہیں۔ تو سندر شریف کے پیر صاحب نے بھی ان کا ٹکٹ ریویو کرنے کے لیے عمران خان سے ریکویسٹ کی ہے۔ چوہدری صاحب آپ کی طرف مڑوں گا اور رخ کرتے ہوئے یہ بتائیں یہ حلقہ کتنا مضبوط ہے، کون کتنا فیورٹ ہے؟ اس وقت تو خیال کاسترو مضبوط لگ رہے ہیں، کیونکہ نون لیگ میدان میں ویسے اتر نہیں رہی جیسے اترنا چاہیے، خود خیال کاسترو پی ٹی آئی سے کمزور نظر آتے ہیں، نہ کہ مد مقابل نون لیگ سے۔ بلال دیکھیے آپ نے بڑا اچھا انٹرو دیا، خیال کاسترو صوبائی وزیر رہے ہیں، انہوں نے ادارہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن ان کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں۔ تو اینٹی کرپشن میں بڑا مضبوط کیس چل رہا ہے، عمران خان کے پاس بھی شاید ان کی فائلیں ہیں، یا کچھ لوگ جو پی ٹی آئی ٹائیگر گروپ بنایا ہوا ہے وہ فائلیں ان کی پہنچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے وہاں پر جو یہاں پر صورتحال بنی ہوئی ہے کہ عمران خان نے پہلے بھی کرپشن کے الزامات کی وجہ سے 2 ایم پی ایس کے ٹکٹ واپس لیے ہیں، شکیل شاہد اور وارث عزیز کے۔ تو خیال کاسترو کے خلاف جو پی ٹی آئی ٹائیگر گروپ ہے ان کے خلاف کافی ثبوت موجود ہیں، اینٹی کرپشن میں کیس بھی چل رہا ہے۔ پھر وہاں پر اگر معید اشرف دیکھ لیں، وہ اگر یہاں پر پوری طاقت سے ان کی مخالفت کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک نواز کی مخالفت کی تھی یہاں پر پی پی 110 میں، تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو ابھی یہ وہی لوگ ہیں پھر جو سامنے آ جائیں گے۔ دوسری جانب دیکھا جائے نون لیگ کے خلاف تو ابھی تک امیدوار کوئی اناؤنس تو نہیں کیا گیا، ملک اشرف ہے، ملک رزاق، شیخ اعجاز، میاں ضیاء الرحمان، میاں ضیاء، یہ دیکھیں سب سے زیادہ ملک برادری ہے یہاں پر۔ ملک امیدوار چاہے وہ ملک اشرف ہوتے ہیں یا ملک رزاق ہوتے ہیں، کیونکہ ملک نواز نے اپلائی نہیں کیا، وہ پی پی 116 میں اپلائی کر رہے ہیں۔
تو یہاں پر ملک برادری میجورٹی میں موجود ہے، تو ملک برادری اچھا مقابلہ کر سکتی ہے. رئی برادری بھی ہے جو کہ القاصروں کو فائدہ ملتا ہے. شیخ بھی کشمیری لوگ بھی کاروباری لوگ موجود ہیں، شیخ حجاز اس لیے یہاں پر آنا چاہتے ہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر فرض کرتے ہیں کہ یہاں پر ملک امیدوار آ جاتا ہے مقابلے میں، چاہے ملک رضا یا ملک اشرف، تو یہ بڑا جو ہے وہ مضبوط پینل بنے گا. MNA کے ساتھ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں تو یہ میاں زیاد کے خلاف اس کے خلاف میاں خیال کاسترو کے، کیونکہ خیال کاسترو پر کرپشن کے الزامات بھی بہت ہیں. حلقے کی عوام انہیں ضرور بھی جو ہے وہ اس کا بھی شکوہ. پھر اس میں دیکھیے فی الحال غور کریں، جب عمران خان اسمبلیاں توڑنا چاہتے تھے، الگ ہونا چاہتے تھے، تو اس وقت انہوں نے وزارت لی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں وہ کون منسٹر نے خلاف اٹھا لیا، اور اس کی وجہ سے ہمارا بیانیہ جو ہے وہ بڑا متاثر ہوا. تو پھر یہ بھی چیز ہے. ابھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر عمران خان نے کیونکہ PP 111 تک انٹرویوز کیے، بعد میں ٹائم نہیں ملا، اس وجہ سے ان کا ٹکٹ کنفرم 13 کے تھوڑے سے کیے، 14 کیے، لیکن بعد میں کیے ہی ہاں یہ ٹکٹ انٹرویوز کے بغیر ہو گئے. اگر انٹرویوز ہوتے ہیں اور دوبارہ سے ہوتے ہیں تو جو امیدوار ان کے مخالف ہیں، مضبوط امیدوار ہیں، ان کے پاس جو ثبوت موجود ہے وہ نظر انداز نہیں کیا. اچھا جو صرف یہاں سے سابق MP جماعت اسلامی کے ملک معراج صاحب بھی ہیں، بے شک وہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں، لیکن جیسے کراچی میں روایبہ کیا تو ملک برادری کے جو ووٹ ہیں وہ ملک معراج ایک وہاں بڑے باعزت شخصیت سمجھ جاتے ہیں، تو وہ بھی کچھ حصہ لیں گے اپنا. فی الحال دیکھیے، اگر تو ملک برادری کو ٹکٹ نہیں ملتا نون لیگ کا، جیسے کہ PTI بھی نہیں دے رہی، پھر تو ملک برادری کا سارا ووٹ ان کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اگر نون لیگ ٹکٹ دے دیتی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے ملک اشرف کا یا ملک رزاق کا، یا بعد میں دیکھیں کیا بنتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کو ووٹ کم ملے گا. کیونکہ پہلے بھی جب انہیں ووٹ 2013 میں کافی زیادہ ووٹ ملے تھے، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ 2013 میں جو ہے ملک ووٹ ادھر اکٹھا ہو کے چلا گیا تھا، کیونکہ PTI نے رانا بابر کو ووٹ ٹکٹ. اچھا آخر پہ بڑا مختصر اور بڑا جامع، کیا پاکستان مسلم نون کی حمایت کر سکتے ہیں نیلا گجر صاحب یا مختلف لوگ غیر مطلب سامنے فیس آنے کے بغیر کچھ ایسی مشروط حمایت جس میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں آپ ان کو ووٹ ڈال دیں، صرف کیونکہ خیال کاسوں کی ان کی مخالفت بہت زیادہ ہے. وہاں ایک چیئرمین ہے میاں برادری کے، وہ خلاف ہیں، اپنی برادری خلاف ہے کاسروں کے، اور ایک نیلا گجر ہیں، پھر نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے، آصم نقوی وہ بھی ان کے اگینسٹ ہوں، کافی دھڑا مضبوط ان کا لگ رہا ہے. فی الحال دیکھیے 2008 میں کہا جاتا ہے کہ خیال کاسروں کو جب ٹکٹ نہیں ملا تھا تو انہوں نے اپنے جتنے بھی لوگ تھے، یہ نااہل تھے تب ڈیفالٹر تھے، کسی کزن کو کھڑا کیا، یا 2013 میں رانا بابر کو ٹکٹ مل گیا، تو انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے نون لیگ کے ساتھ بٹھا دیے تھے تاکہ وہ مخالف نہ جیت سکے. تو آپ دیکھیں اب جب مخالفین کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا تو پھر وہ لازمی گھر بیٹھ جائیں گے یا مخالف کی سپورٹ کریں گے تاکہ یہ نہ جیت سکیں. پھر سندر شریف کا جو اثر ہوگا، دیکھیے وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. انہوں نے 2013 میں بھی 3500 کے قریب ووٹ لیے تھے، تو یہ ابھی 5300 اگر ووٹ لے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا فرق سامنے آئے گا. بڑی تگڑی انہوں نے ریلی نکالی، اور پھر عمران خان تک یہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ یہاں پر وہ پورے پاکستان میں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس حلقے میں وہ اگر امیدوار تبدیل کرتے ہیں تو پھر وہ ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ خیال کاسروں کے لیے تمام چیزیں منفی چل رہی ہیں. موجودہ صورتحال میں الیکشن ہوتا ہے تو شاید کچھ اور طرح کا رزلٹ ملے، لیکن اگر نون لیگ کو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے اور الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں تو شاید نون لیگ وہاں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سیٹ واپس لینے کی پوزیشن میں ہے. نون لیگ بڑی واضح پوزیشن میں اپنی سیٹ واپس لینے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے اگر الیکشن نہیں ہوتے، جو کہ ہوتے بالکل نظر نہیں آ رہے، کیونکہ آج 8 تاریخ ہو گئی ہے اور پیچھے 4 دن بعد الیکشن ہے. تو کس کو نظر آ رہے ہیں الیکشن؟ 3 دن رہ گئے کمپین میں، اللہ جانے اب کیا ہونا ہے. چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن فی الحال کوئی موو نظر نہیں آ رہی. تو میرے خیال میں خطرہ کاسو صاحب کے لیے بڑھ رہا ہے، اور انہیں چاہیے کہ چھوٹی ریلیز کی بجائے کوئی بڑی ریلی نکال لیں خود بھی، تاکہ اگر اپنے آپ کو فیس سیونگ کے طور پر اچھی جگہ پوزیشن دینا چاہتے ہیں. ورنہ بہت سخت مخالفت، ایک حلقہ جن میں سے مخالفت والے حلقے ہیں اس میں سے یہ حلقہ بہت ہے، اور یہ امپیکٹ MNA کو بھی کرے گا اور ساتھ والے حلقوں کو بھی کرے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.